السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عادل بادشاہ کھلی کچہری لگاتا تھا اور سادہ سا لباس پہن کے لوگوں میں گھل مل جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے اسے یہ کہا کہ آپ اپنے لیے ایک عمدہ لباس کیوں نہیں سلا لیتے اور محل میں ہی کیوں نہیں رہتے اور لوگوں کے ساتھ عام طور پر کیوں گھل مل جاتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ 70 ڈھانپنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس سے زیادہ تو زینت کے زمرے میں آئے گا۔ خزانہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں فضول خرچی کروں اور اپنی عیاشیوں پر لگاؤں۔ اگر میں عورتوں کی طرح زینت کرنے لگوں تو دشمن کا مقابلہ کون کرے گا؟ آرزوئیں میرے دل میں بھی بہت ہیں، لیکن خزانہ سپاہیوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ زیب و زینت کے لیے۔ جو بادشاہ سپاہی کو خوش نہ رکھ سکے وہ اپنی سرحدیں محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ اگر دیہاتی کا گدھا دشمن سے محفوظ نہیں اور دشمن گدھا لے جائے اور پھر بادشاہ اپنی حکومت کرتا رہے تو ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گرے ہوئوں کو مارنا بہادری نہیں اور چیونٹیوں کے آگے سے دانہ اٹھا لینا انتہائی کمینگی ہے۔ رعایا درخت کی طرح ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرے گا تو پھل کھائے گا۔ نادان اور ظالم ہے وہ پھل والے درخت کو کاٹے اور پھر پھل کھانے کی امید رکھے۔ اگر کوئی کمزور گر جائے تو بچ اس سے کہ وہ تیرے خلاف رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ جب صلح سے ملک حاصل کیا جا سکتا ہے تو خون کیوں بہانا ضروری ہے؟ کیونکہ ساری دنیا کی حکومت خون کے ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم ملکی خزانہ علل و تللو میں نہ اڑائیں اور نہ ہی وقت کا بادشاہ اس خزانے پر عیاشی کرے، بلکہ اس خزانے کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ملک آباد ہوگا، عوام خوشحال ہو کر بادشاہ کے دست و بازو بنیں گے اور ہمیشہ اس کے وفادار رہیں گے۔ تو بچوں، ہمیں دوسروں کی چیزوں کو اٹھانا نہیں چاہیے، چھیننا نہیں چاہیے اور ان پر نظر نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اپنی چیزوں کو ہی انتہائی اچھے انداز سے استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کریں۔